آج کی اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ حمل میں الٹراساؤنڈ کس وقت کروانا چاہیے، اور تھوڑا سا یہ بھی بتاؤں گی کہ عام لوگوں کے ذہن میں ہے کہ الٹراساؤنڈ جو ہے وہ ہارمفل ہوتا ہے۔ میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ الٹراساؤنڈ ماں اور بچے کے اوپر کوئی بھی نقصان نہیں ڈالتا، اور اس میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے وہ ساؤنڈ ویوز ہوتی ہیں۔ اس میں الٹراساؤنڈ اور ایم آر آئی دونوں میں ساؤنڈ ویوز یوز ہوتی ہیں، جو کہ ماں اور بچے دونوں کے اوپر کوئی بھی نقصان دہ اثرات مرتب نہیں کرتی۔ اب اگر دیکھا جائے کہ پریگنینسی میں کس وقت سب سے پہلا الٹراساؤنڈ جو ہے وہ عام طور پہ 6 سے 8 ہفتے میں کروایا جاتا ہے۔ اب یہ 6 سے 8 ہفتے کب ہوتے ہیں؟ یہ جب خواتین اپنی پیریڈز کی ڈیٹ مس کرتی ہیں، اس کے بعد 2 سے 4 ہفتے کے اندر ان کو کروا لینا چاہیے۔ اگر تو خاتون کو کوئی ایسے سمٹمز ہیں جیسے پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہو رہی ہے یا بلیڈنگ ہے، تو وہ اس سے بھی پہلے کروا سکتی ہیں۔ لیکن 6 سے 8 ہفتے کے جو الٹراساؤنڈ ہے اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بچے کی دل کی دھڑکن آ گئی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پریگنینسی صحیح بچے دانی کے اندر موجود ہے، خدا نخواستہ کہیں بچے دانی کے باہر تو نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ایکٹوپک پریگنینسی بچے دانی سے اگر باہر ہو تو اس کو ایکٹوپک پریگنینسی کہا جاتا ہے، جو کہ انیشیلی شروع میں ہی اگر ڈائگنوز ہو جائے تو دوائیوں سے ان کا علاج ممکن ہے، اور اگر لیٹ ہو جائے تو وہ بلیڈنگ ٹیوبس جو ہیں وہ بالکل رپچر ہو جاتی ہیں اور ایمرجنسی میں سرجری کرنی پڑتی ہے۔ ایکٹوپک پریگنینسی پہ ایک علیحدہ سے ویڈیو بھی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتی ہیں، ادھر تو میں اس کا بریفلی ہی ذکر کر رہی ہوں۔ سیکنڈ الٹراساؤنڈ جو ہے وہ 11 سے 13 ہفتے کے بیچ میں کرنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی بچے کی گروتھ کو دیکھا جاتا ہے کہ گروتھ پراپر ہو رہی ہے کہ نہیں۔ اس کو ڈیٹنگ سکین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کی لینتھ کو ماپ کے، جس کو CRL کہا جاتا ہے، اس سے ایگزیکٹ ڈیٹ آف ڈیلیوری نکالی جاتی ہے، اور یہ بھی ایکوریٹ ہوتی ہے، اور اس کے ریفرنس سے ہم لیٹر آن بچے کی گروتھ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سکین میں ہم بچے کی گردن میں اسکن کا جو فولڈ ہے اس کی تھکنس کو ماپتے ہیں، جس کو نکل ٹرانسلوسنسی کہتے ہیں۔ نیزل بون کو دیکھا جاتا ہے، اگر ان دونوں چیزوں میں کوئی ابنارمیلٹی ہو تو ڈاؤن سنڈروم ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی ڈاؤٹ محسوس ہو تو پھر اس کے لیے بلڈ ٹیسٹ کر کے اس کو کنفرم ہم کر سکتے ہیں، CVS کریونک ویلس سیمپلنگ کے ساتھ اس کو کنفرم کر کے پھر ہم کپل کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، بچہ اگر اب نارمل ہے تو، کہ انہوں نے پریگنینسی کو کنٹینیو کرنا ہے یا ٹرمینیٹ کرنا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اس سے نیکسٹ جو الٹراساؤنڈ ہوتا ہے وہ 20 سے 22ویں ہفتے کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اس میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بچے کے سٹرکچرز تب تک سارے ڈیولپ ہو گئے ہوتے ہیں، سارے سٹرکچرز کی بناوٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی ایبنارمیلٹی تو نہیں ہے۔ اگر پیشنٹ کو شوگر ہے یا جو سینالوجسٹ ہے اس کو کوئی ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے کہ بچے کے دل میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ایکوکارڈیوگرافی بھی کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی گروتھ کے علاوہ یہ دیکھنا کہ اول جو ہے پلیسنٹا جس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ صحیح پراپر جگہ پہ ہے، یعنی کہ بچے دانی میں اوپر والی سائڈ پہ ہے، نیچے لو لائنگ پلیسنٹا ٹیویا تو نہیں ہے۔ اس کی بھی ایک فل ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لو لائنگ پلیسنٹا اگر ہو تو اس کے لیے خواتین کو ہم ایک علیحدہ سے کیئر اور وہ سارا کچھ ایڈوائز کرنا ہوتا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ جو الٹراساؤنڈ ہوں گے وہ 28ویں اور 34ویں ہفتے میں یوزلی روٹین میں کیے جاتے ہیں، اور ان الٹراساؤنڈس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے کی گروتھ صحیح پراپر ہو رہی ہے، اور لاسٹ والے الٹراساؤنڈ میں بچے کی پریزنٹیشن کے ہیڈ نیچے ہے یا بچے کے بٹکس یعنی کہ بریچ پریزنٹیشن ہے، کیونکہ اس کے اوپر سارا ڈیلیوری کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نارمل ڈیلیوری سے ہونا ہے، سیزیرین سے ہونا ہے۔ اس کے علاوہ پلیسنٹا کو بھی مزید دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت اول کی کیا پوزیشن ہے، اگر لو لائنگ ہو تو اس کی ایکسٹینشن مثانے کے اندر یا سائیڈ والز میں تو نہیں ہے، اس کے لیے اگر پھر ضرورت ہو تو MRI بھی کروایا جا سکتا ہے۔ یہ جو میں نے روٹین کے عام نارمل
अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें कोई ख़ास कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, ये उनके स्कैन्स हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसीज़ हों तो उनमें हम ये स्कैन्स ज़रूरत के मुताबिक इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंट यानी कि जल्दी-जल्दी भी करवा सकते हैं। प्रॉब्लम अगर ख़ातून का ब्लड प्रेशर हाई हो, या हम देखें कि बच्चे के गिद पानी कम है, या देखें कि बच्चे की ग्रोथ जो है वो इतनी सही नहीं हो रही, तो हमें डॉपलर स्कैन्स कराना पड़ते हैं। ये डॉपलर स्कैन्स जो होते हैं, जो यूट्राइन आर्टरी डॉपलर, अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, सेरिब्रल आर्टरी डॉपलर, इसमें देखा जाता है कि माँ से बच्चे को ब्लड मिल रहा है, कहाँ पे ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़्ड है। इस वक्त हमने बच्चे की डिलीवरी अब कर लेनी है कि माँ के पेट के अंदर अगर बच्चे के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, यानी कि बच्चे की माँ के पेट के अंदर डेथ होने के चांसेस हैं, और अगर उस बच्चे की डिलीवरी कर ली जाए तो नर्सरी में उसको बेहतर केयर के साथ बच्चा सरवाइव कर सकता है। तो टाइम ऑफ डिलीवरी का फ़ैसला करने के लिए कि किस वक्त हमें इस बच्चे की डिलीवरी कर लेनी चाहिए, उसके लिए डॉपलर स्कैन्स करवाते हैं और ज़्यादा फ्रीक्वेंट स्कैन्स भी करवाए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिली होंगी। आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।